جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، وہ صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے، اس میں روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے۔ روزہ اللہ کہتا ہے میں مل جاتا ہوں، میں روزے کا بدلہ ہوں۔ جنت شے کوئی نہیں، اگر اللہ میرا بن جاوے، ان وجدتنی وجدت کل شے وان فتنی فاتک کل شے، وہ میرے بندے میں ملا تجھے سب کچھ مل گیا، میں نہ ملا تجھے کچھ نہ ملا۔ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ پہلا شراب پینے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا ماں باپ کے ذلیل کرنے والا۔ تیسرا جو ماں اور باپ کی طرف سے رشتے بنتے ہیں، ان سے جو لڑائیاں لڑتا ہے اور مقدمے بازیاں کرتا ہے اور جھوٹے مقدمے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھا جو کسی کے لیے نفرت پال کے رکھتا اور دل کو صاف نہیں کرتا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 گرمیوں پہ نہیں تھے، اچھے موسم کے تھے، اور آپ کی عادت تھی افطاری جلدی کرتے تھے، سحری دیر سے کرتے تھے۔ یا اللہ، دونوں طرف سے، ہر طرف سے باطل نے گھیرا ہوا ہے، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں باطل کی اسکیموں سے بچا، ان کے غلط عزائم سے بچا۔ یا اللہ آج کے یہودی اور نصارہ یہ مسلمانوں کو مارنے پر آئے ہیں، ان کے اسلحہ کو کند فرما دے، ان کی طاقت کو توڑ دے، ان کو آپس میں لڑا دے، اور امت محمد کی حفاظت فرما، ایران کی حفاظت فرما، ایران کے رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اور اس رسول نے کہا ہے اس مہینے روزہ رکھو۔ جب تک آدمی حاکم کو نہ جانے، حکم کو نہیں جانتا، جب تک تمہیں کہنے والے کی طاقت کا نہیں پتا، تم اس کی بات کو ہوا میں اڑا دو گے۔ ظفر عباس یہاں رہا تھا، SSP، میرا سینٹرل ماڈل اسکول کا ساتھی تھا، تو عبد الخالق بھی یہاں ASP رہ کے چلا گیا تھا کوئٹہ، وہاں SSP بن گیا، پھر 3 چلے کے لیے آ گیا۔ وہ فیصل آباد آیا تو میں نے اسے کہا یار ظفر عباس میرا کلاس فیلو، میرا ہاسٹل اسی کٹھے پڑے ہیں، چلو نا ملیے۔ وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، چلو ملتے ہیں۔ اسی تو میں گئے، سامنے پولیس لائن کا دروازہ، جون دا مہینہ، ابراہیم مسجد تو نکلے، سامنے دروازہ وہ بند ہوتا ہے، پولیس واسطے ہوتا ہے، اتنے سپاہی کھڑا ہے۔ دوسرا دروازہ وہ زرعی یونیورسٹی کراس کر کے عام دروازہ، تو اس انہیں ویکھیا ہو سکا 2 صوفی آ رہے ہیں، یہ کی کر سکتے ہیں۔ تو ہم پہنچے تو عبد الخالق نے کہا بھائی دروازہ تو کھولو۔ انہوں کی پتہ ہے بلا SSP کھلوتا ہے، اس نے کہا صوفی صاحب ہے، کہنے لگے بھائی گرمی بہت ہے، تیری بڑی مہربانی، دروازہ کھول دے۔ صوفی صاحب اتوں آؤ۔ پھر اس نے 3ری دفعہ کہا بھائی مہربانی کر دے، بہت گرمی ہے۔ کہ ایک تو تسی مولوی جڑے ہو نا، بڑے ضدی ہوندے، سنتے نہیں ہو، اب ایک نا تالا لگ گیا ہے، میرے کو تو چابی کوئی نہیں، چابی کوئی۔ پھر وہ مجبور ہو گیا، اس نے کہا میں عبد الخالق ہوں، یہ حالی انہوں گئے کو 4 مہینے ہوئے ہیں فیصل آباد میں، جو سے آگے عبد الخالق تک سر تو دے پیر کمبی جامن، کدی ایدے ڈھوے کدی ایدے ڈھوے، کیونکہ انہوں پتہ ہے SSP منو ڈسمس بھی کر سکتا ہے۔ جس نے انہوں پتہ لگ گیا کہ یہ صوفی نہیں ہے، یہ SSP ہے، اس نے کہا حالیو مر گیا۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ حاکم کی طاقت کا پتہ چلا۔ آج لوگ سردیاں روزے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ حاکم کی طاقت کا پتہ کوئی۔ کس نے کہا ہے روزہ رکھو؟ کون کہہ رہا ہے تراویح پڑھو؟ کون کہہ رہا ہے زبان کا روزہ نہیں ہے، پورے جسم کا روزہ ہے، وہ اللہ اس کا رسول ہے۔ ایک چھوٹے سے افسر نے سپاہی کو گھما کے رکھ دیا۔ میں اس دن یہ سبق سیکھیا، میں کسی کتاب وچ نہیں پڑھیا، اس دن میں یہ سبق سیکھیا کہ جب تک حاکم کی طاقت کا پتہ نہ ہو، حکم کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔
حاکم کی طاقت کا پتہ ہو تو حکم کے سامنے آدمی خود جھک جاتا ہے۔ آج کتنے فیصد لوگ ہیں روزہ نہیں رکھ رہے، کوئی وجہ کوئی نہیں، ایویں چھڑی جائیں، پیاس لگنے کی، بھوک لگنی، وہ جہنم کی پیاس سے اللہ بچائے گا، جہنم کی بھوک سے اللہ بچائے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، وہ صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے، اس میں روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے۔ اور میں قربان جاؤں، اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ کسی رام داس واسطے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر نیک عمل ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، پر اللہ نے روزے کو ایسے پن پوائنٹ کیا، روزہ میرے لیے ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ کسی نے پتہ ہے میرا، تو نے پتہ ہے میرا روزہ ہے؟ گھر 2 پراٹھے کھا کے نکلنا تھا کہ روزہ بڑا لگ جاتا ہے، تو ان کو پتہ لگا۔ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، کہ کسی کو نہیں پتا کہ میرے لیے بھوکا بیٹھا ہے، میرے لیے پیاسا بیٹھا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ ہر نیکی کا بدلہ جنت ہے، اور روزے کا بدلہ تمہارا رب خود ہے، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، میں تینوں مل جاؤں۔ اللہ مل گیا تو پیچھے کچھ رہ گئی، سب کچھ مل گیا۔ ہارون رشید کی 3000 ماشاءاللہ باندیاں ہیں، ایک ساملی دی میں بڑا پیار ہوئے، باقی باندیاں نوں حسد ہوئے کہ دویاں نوں بھئی یہ کی کریں دا ہارون رشید ایڈے حسن دے ہیرے تے ساملی جائی یہ طواف کر رہا ہے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تو ہارون نے کہا، ہارون رشید بنو عباس کا حکمران، دنیا کا اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اس کی، اس لڑکی کا نام تھا خالصہ، سامنے والے سارے دوڑے کو ایدے کو ایدے کو ایدے کو ایدے وہ کھلوتی ہوئی، جسے سارے نے من لئی اپنیاں تو ہارون کہنے لگا تو کیوں نہیں کسی چیز کو پسند کرتی؟ دیکھا میں پہلے گارنٹی چاہتی ہوں کہ جس پہ ہاتھ رکھوں مجھے ملے۔ اس نے کہا ہم بادشاہ ہیں، جو کہتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ وہ آگے بڑھی اور ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اگر تو میرا ہے تو یہ سب کچھ میرا ہے۔ روزہ اللہ کہتا ہے میں مل جاتا ہوں، میں روزے کا بدلہ ہوں، جنت شے کوئی نہیں، اگر اللہ میرا بن جاوے، ان وجدتنی وجدت کل شے وین فتنی فاتک کل شے، وہ میرے بندے میں ملا تجھے سب کچھ مل گیا، میں نہ ملا تجھے کچھ نہ ملا۔ روزہ ایسا عمل ہے کہ اس سے اللہ ملتا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا واجب ہے، جو کلمہ پڑھ کے مر گیا جنت واجب ہے۔ دوسرا عمل جو شرک کافر ہو کے مر گیا دوزخ واجب ہے۔ 2 عمل ایسے ہیں جن کی جزا برابر برابر ہے، نیکی کا ارادہ کیا نیکی لکھی جائے گی، گناہ کا ارادہ کیا گناہ نہیں لکھا جائے گا، کرے گا تو 1 گناہ لکھا جائے گا برابر صدقہ۔ ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، وہ اللہ کے نام پہ جو تم خرچ کرتے ہو 1 روپیہ، وہ 700 گنا تک اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اور یہاں رمضان میں نفل فرض بن جاتا ہے، فرض 70 فرض، یہ بھی میرے نبی کے طفیل ہمیں سہولت ملی۔ جب آپ 4 فرض پڑھتے ہیں تو آپ 2800 فرض پڑھتے ہیں، ابھی 2 فرض جمعہ پڑھیں گے تو 1400 فرض کا ہمیں اجر ملے گا، سنتیں پڑھیں گے 4 فرض کا اجر ملے گا، کسی کو افطاری کرائیں گے فرض روزے کا اجر ملے گا، تلاوت کریں گے ذکر کریں گے، ہر شے فرض۔ اور مولا علی نے فرمایا کہ فرض اور نفل میں اتنا فرق ہے کہ آج ایک فرض روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے، پھر اس کی قضا رکھتے 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 قیامت تک روزے رکھتا جائے زندہ رہے، ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فرض اور نفل میں اتنا فرق ہے۔ کیوں نہیں روزے رکھ رہے؟
کہ اس اللہ کا نہیں پتہ جو کہہ رہا ہے رکھو، اس نبی کا نہیں پتہ جو کہہ رہا ہے۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان، گرمیوں پہ نہیں تھے، اچھے موسم کے تھے، 9 رمضان دیکھے میرے نبی نے۔ اور آپ کی عادت تھی افطاری جلدی کرتے تھے، سحری دیر سے کرتے تھے، اور آپ نے 3 رات تراویح پڑھی، پھر اس کے بعد چھوڑ دی کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے 20 پہ جمع کیا، یہ نفل نماز ہے، 20 پڑھو، 8 پڑھو، تمہارا اجر گھٹتا بڑھتا رہے گا۔ 8 پڑھ کے تسی گھر جاتے اے موبائل ہی تو ویکھنا ہے، اور کی تسی ویکھنا ہے، تو اس کی جگہ 12 رکعت اور پڑھ لو۔ ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، ہر سجدے پر 1500 نیکی، 15 چوکی 60 ہے۔ 60,000 نیکیاں لے کے جاتے ہو، 7 وتر پڑھتے ہو، 3 6 سجدے وہ، 12 سے 72 7200 نیکیاں وہ، کتنی کمائی لے کے جا رہے ہو؟ یہ مدرسہ ہماری شاخ ہے، میں اتنے باہر ایک بورڈ لگا دے وہاں، جڑا ایتھے آ کے تراویح پڑھے گا ان 1500 چھوڑ 150 روپیہ ہر سجدے دا دیتا جائے، ایتھے سارا شاہ کوٹ سوٹے لے کے آ جائے، نال دادے دادیاں نے اچھا کے لیا ہوا، اتنے پردہ کراؤ، ساڑیاں دادیاں بھی آ گئی ہیں، نانیاں دادیاں تے لڑائیاں شروع ہو جان گیا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے 1500 نیکی ہر سجدے پر۔ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہنے والے کا نہیں پتہ، کہنے والے کا نہیں پتہ۔ دکان پہ کتنا تھکتے، کام میں کتنا تھکتے، وہ تھکاوٹ برداشت ہے، یہ برداشت نہیں۔ تو 1.25 گھنٹے میں سارا کام ہو جاتا، 1.25 گھنٹے میں ساری تراویحیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے واسطے یہ رات کا قیام ہے، اسے نہ چھوڑ۔ اللہ نے کہا، اور روزہ میرے رب نے اس امت پہ کرم کیا۔ رمضان کیوں کہتے ہیں روزے کے مہینے؟ کبھی خیال ہے رمضان کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کوئی فالتو لفظ نہیں ہے، اور کوئی پانی شانی دا لے آؤ، اے شانی ساڑی توڑی پنجابی ہے، اردو ہے، عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں۔ روٹی ووٹی، چائے وائے، کھانا وانا، یہ سب فضولیات لفظ باقی زبانوں میں، عربی زبان میں ایک لفظ ایسا نہیں، سب بامانہ لفظ ہے۔ تو میرا رب، میرا رسول، وہ مل کر کہہ رہے ہیں وہ پڑھو پڑھو، جتنا پڑھو گے اتنا نفع اٹھاؤ گے نا۔ تو 20 پڑھو گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، 8 پڑھو گے تو گناہ کوئی نہیں، گھاٹا پڑ جائے گا، سال کے بعد ایک دفعہ۔ تو میرے رب نے رات کا قیام پہلی امتوں پہ اللہ نے روزے کو فرض کیا، سحری افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری، 24 گھنٹے کا روزہ۔ ہمارے لیے سحری بھی افطاری بھی، سحری بھی افطاری۔ ان کی تراویح نہیں تھی، ہماری تراویح ہے۔ ان کی باجماعت نماز نہیں تھی، ہماری باجماعت نماز ہے۔ ان کی 2 نمازیں تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ اس نے رکوع کو ورکعی مراکین، حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں، وہ ہے لغوی جھک جانا، یہ رکوع نہیں جو ہمارا نماز میں ہوتا ہے۔ ہماری نماز قیام، پھر رکوع سے کھڑے ہونا، اور پھر 2 سجدے۔ تو رمضان اور روزہ، اس میں اللہ نے مناسبت یہ رکھی ہے۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ کیا مطلب ہے بولو؟ اچھا، تو جل جانا اور روزے کا کیا تعلق ہے؟ جب کوئی بندہ بندی روزہ رکھتا ہے تو یہاں پیاس، اب میرا یہ جگہ جل رہی ہے اور بیان میں پانی پیتا ہوں مستقل، تو یہ جگہ بھی جل رہی ہے، یہ جو ایک جلن پیدا ہوتی ہے، اس میں اللہ ایمان والوں کے گناہوں کو ڈالتا ہے اور جلا دیتا ہے، ڈالتا ہے اور جلا دیتا ہے۔ پورے 365 دنوں کے گناہ ایک ایک روزے کے ساتھ جلاتے 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 جلاتے
جب 29 روزے پر آتا ہے تو سارے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ اچھا ایک اور مزے دیکھیے، مہینہ 29 کا آئے تو بھی ہمارے روزے 30 لکھے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو 30 کی نیت کی تھی۔ 30 کا آئے تو بھی 30 اور 29 کا آئے تو بھی 30۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کر رہا ہے کوئی مانگنے والا آؤ، کوئی بخشش والا آؤ، کوئی رزق والا آؤ، کوئی صحت والا آؤ، کوئی مسئلے میں پھنسا آؤ۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے نیکی کرنے والے شاباش ہمت کر، دوسرا فرشتہ اعلان کر رہا ہے گناہ کرنے والے اکثر 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 پیچھے ہٹ جا، بس کر، توبہ کر۔ پورا مہینہ یہ اعلان چلتا رہتا ہے، اور عید کی رات اللہ فرماتا ہے میرے بندوں نے دن کے روزے اور رات کے قیام کے پر مجھے خوش کر دیا، میں ان کے سب گناہ معاف کر۔ عید کی نماز 2 عیدیں ہمیں ملی، کسی امت کو عید کی نماز نہیں ملی، ہمیں 2 عیدیں ملی۔ اور پھر 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ بخشش نہیں ہونے کا مطلب ہے پینڈنگ ہو جاتی ہے، پینڈنگ۔ 4 آدمی ان کی بخشش پینڈنگ ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہتا اللہ کہ بالکل نہیں بخشوں گا، کہتا یہ چھوڑ دے تو بخش دوں گا۔ پہلا شراب پینے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا ماں باپ کو ذلیل کرنے والا، نافرمانی چھوٹی موٹی ہر اولاد سے ہو جاتی ہے، اس کے لیے عجب لفظ ہے قرآن حدیث میں، اقا والدین۔ حقوق پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے تو صحیح سلامت ہے، ان کو جوڑ کے دکھا سکتے بولو؟ جو اولاد ماں باپ کے دل کو ایسے ٹوٹے کر دے ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ چھوٹے موٹے ہاں ہر اولاد سے ہو جاتی ہے، لیکن جو ماں باپ کو ایسے کر ان کو اولاد۔ میرے پاس میرے پڑوسی ذمہ دار ہے، ہمارے ان سے جو دادے کے تعلق مجھے کہنا کہ مولوی صاحب میرا پوتر اگے جو سڑدا پہ ہوئے میں دعا نہ کر سکتا اللہ انہوں بچا، اگے سڑدا پہ ہوئے میں بھی کرے ہوں، میں نہیں دعا کرنے پہ اللہ سے انہوں بچا لے، جبکہ اس نے ماں باپ کو یہاں تک پہنچایا۔ تو جو ماں باپ کو اس طرح دکھ دیتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا جو ماں اور باپ کی طرف سے رشتے بنتے ہیں، بھائی بہن ماموں خالہ دادا دادی نانا نانی چاچے چاچیاں، ان سے جو لڑائیاں لڑتا ہے اور مقدمے بازیاں کرتا ہے اور جھوٹے مقدمے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھا جو کسی کے لیے نفرت پال کے رکھتا اور دل کو صاف نہیں کرتا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر یہ توبہ کر لیں سو معاف ہے، اللہ تو چاہتا ہی ہے میں معاف کروں۔ تو بھائی اگر کسی کے دل میں ایسی باتیں ہیں توبہ کر لیں، اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں صلح کر لیں، معاف کر لیں، معافی مانگ لیں۔ جو معافی مانگتا ہے نا اللہ کہتا ہے تو نے معافی مانگی ہے نا، چل میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں۔ اور روزوں کی زکوٰۃ ہے، عام طور پہ علماء گندم بتاتے ہیں، جائز ہے، 2 سیر گندم دے دو روزے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن میں کہتا ہوں روزے کی زکوٰۃ میں گندم بھی ہے، جو بھی ہے، کشمش بھی ہے، کھجور بھی ہے۔ سب سے مہنگی جو زکوٰۃ ہے وہ ہے کشمش۔ تو اب میں سے جن لوگوں کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ گندم کا کی زکوٰۃ نہ دیں، وہ کشمش کی زکوٰۃ دیں، کہ ایک آدمی پہ 3 سیر کشمش واجب ہوتی ہے، تو 3 سیر کئی ہزار کی ہو جاتی ہے۔ تو اگر 4 فرد ہیں گھر کے، تو جس گھر میں آپ کی روزے کی زکوٰۃ جائے گی ان کی عید اچھی گزر جائے گی۔ کنک تو 200 روپے دی آمنی وہ دنال کی بڑھنا۔ تو سب سے گزارش ہے دل کھول کے اللہ پہ دو، سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں۔ تو بھائیو اس کے ارادے کرو، تبلیغ میں وقت دیا کرو، اس سے اور نہیں تو 3 دن لگا لیا کرو، اس سے انشاءاللہ آپ کو ایک راستہ ملے گا۔ 5 وقت کا نماز کی نیت کرتے ہیں سارا، اور تراویح بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ،
وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے زمین آسمان کے مالک تنے تنہا اللہ، تو نے اپنے فضل سے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ تیرا عرش پہلے آسمانوں پر ہے، تیری طرف سے صدا ندا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی چاہنے والا ہے، کوئی شفا لینے والا ہے، کوئی رزق لینے والا ہے۔ یا اللہ تیری طرف سے صدا ہے کہ مانگو۔ یہ ہزاروں کے مجمع نے یا اللہ تیری بارگاہ میں ماتھا ٹیکا ہے، سجدہ کیا ہے، جمعہ پڑھا ہے۔ ہم سارے تیرے محبوب کے طفیل اپنے لیے اور پوری امت کے لیے یا اللہ اس نماز کی قبولیت چاہتے، ہماری نماز کو قبول فرما، اور یا اللہ پوری امت کے لیے اور میرے ملک کے لیے حالات کو بہتر فرما۔ یا اللہ جنگی حالات کو امن میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جنگ والے حالات کو امن میں تبدیل فرما۔ یا اللہ دونوں طرف سے، ہر طرف سے باطل نے گھیرا ہوا ہے، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں باطل کی اسکیموں سے بچا، ان کے غلط عزائم سے بچا، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے مردوں عورتوں بچے بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے امیروں غریبوں کی حفاظت فرما۔ جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہے ہمارے وہ گناہ معاف فرما، اور پوری امت پر رحم فرما۔ جیسے تو ابن عمر اور واصلہ بن اسقا کی فریادوں پر فرشتوں کو تو نے اتارا تھا، آج ہم بھی وہی لفظ دہراتے ہیں، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما، امت محمد کی مدد فرما۔ یا اللہ چاروں صوبوں میں بدامنی ہے، قتل و غارت ہے، حکومت بے بس اور عاجز ہے۔ یا اللہ تو کرم فرما دے، امن قائم فرما دے، قتل و غارت کو ختم فرما دے۔ یا اللہ پورے ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے، اپنے فضل و احسان سے چیزوں کو سستا کر دے۔ یا اللہ چیزوں کو سستا کر دے۔ کروڑوں کروڑوں تیرے حبیب کی امت کے لوگ ان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، وہ ایک وقت کا کھانا بھی نہیں بنا سکتے۔ یا اللہ اس مہنگائی کے عذاب کو ہٹا دے، اس مہنگائی کے عذاب کو ٹال دے۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری زمینوں میں برکت دے، ہمارے کھیتوں میں برکت دے، ہماری دکانوں میں تجارت میں برکت دے، ہمارے بازاروں میں برکت دے۔ سود کو ختم فرما، جھوٹ کو ختم فرما، بددیانتی کو ختم فرما، دو نمبری کو ختم فرما۔ یا اللہ ذخیرہ اندوزی کو ختم فرما، سٹے کو ختم فرما۔ یا اللہ ظلم و ستم کی فضا کو ختم فرما۔ یا اللہ سودی نظام کو ختم فرما۔ یا اللہ اسلام کا شرعی معاشی نظام قائم فرما۔ ہمارے پانیوں میں برکت دے، یا اللہ ہمارے دریا سوکھ گئے ہیں، ان میں برکت دے دے، ان میں پانی دے دے، موسم کی بارشیں عطا فرما، نیک لوگوں کے حوالے فرما۔ اور یا اللہ سخیوں کے ہاتھ میں پیسہ دے جو تیرے نام پہ خرچ کرے، بے وقوفوں کی حکمرانی سے بچا، بے وقت کی بارشوں سے بچا۔ پیسہ بخیلوں کو نہ دے، ان کی بجائے سخیوں کو عطا فرما۔ یا اللہ یہ جتنے بھائی تشریف لائے ہیں، جو جو حاجات ان کے سینے میں ابل رہی ہیں اس رمضان کے روزے اور خاص طور پر جمعے کے روزے کی برکت سے، ان کی ساری حاجات پوری فرما۔ ہمارے شعب کو بھی خیر و برکت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، پڑھنے پڑھانے والوں کو ہادی و مہدی بنا، ساری شاخوں میں مرکز میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہدایت کی ہوا چلا دے، ظلم و ستم، کفر، فحاشی، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے ختم فرما۔
یہ سود کی جتنی یا اللہ جوئے کی جتنی شکلیں ہیں انہیں اپنی قدرت سے ختم فرما، اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، خاوند اور بیوی میں اولاد میں آپس میں محبت پیدا فرما، سگے بھائیوں میں آپس میں محبت پیدا فرما، آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، چاروں صوبوں میں امن قائم کر، بلوچستان کی بدامنی کو امن سے بدل دے، KPK کی بدامنی کو عدم سے بدل دے، امن سے بدل دے، پنجاب سندھ کی بدامنی کو امن سے بدل دے یا اللہ۔ جو ظلم و ستم تن ہیں اور یا اللہ کرائے کے قاتل بنے ہوئے چند ہزار پر تیرے بندوں کو مار لیتے ہیں، انہیں ہدایت نصیب فرما دے، انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اگر وہ ہدایت پر نہیں آتے تو ایسے عناصر سے پورے ملک کی حفاظت فرما، پورے ملک کی حفاظت فرما، حکومت کے تمام محکموں میں دیانتداری کو زندہ فرما یا اللہ، رشوت کو ختم فرما، ظلم و ستم کو ختم فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما، ان کو بارڈر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، اور جو یا اللہ ہم راستے میں ہیں، جب ہمارا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ فرما۔ ہماری مسجدوں کو سارا سال ایسے ہی آباد فرما جیسے تو نے رمضان میں مسجدوں کو آباد کیا، نمازی بنا دے، قرآن پڑھنے والے بنا دے یا اللہ۔ تو فحاشی کو ختم فرما دے، فحاشی کو ختم فرما دے، فحاشی بے پردگی کو ختم فرما دے۔ جو ہسپتالوں میں مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو گھروں میں بیڈ پر ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جن کے مقدر میں موت ہے، رمضان کا مہینہ تو ان کے لیے رحمت ہے یا اللہ، ان کو ایمان کی موت دے کر جنت الفردوس مقدر فرما یا اللہ۔ ہمارا جب وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ دنیا سے اٹھا اور جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں جنت میں سب کو اکٹھا فرما۔ ان میں جتنے بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کروا دے، ماں باپ ناراض ہیں ان کی معافی منگوا دے، کوئی شراب کا عادی ہے اسے توبہ کی توفیق دے، کوئی بھائی بہنوں سے لڑا ہوا ہے اسے صلح کی توفیق دے، کوئی کسی کے دل میں نفرت پال کے بیٹھا ہوا ہے اس کی نفرت کو محبت میں تبدیل فرما دے یا اللہ۔ پوری امت پر رحم فرما دے، عرب و عجم پر رحم فرما دے، 57 ملک ہیں یا اللہ اور بے جان ہیں، بے جان ہیں، بے بس ہیں، ان پر کرم فرما دے، ان پر رحم فرما دے، انہیں نیک دل حکمران عطا فرما، ان کی قوت اور شان میں اضافہ فرما۔ اور یا اللہ آج کے یہودی اور نصارہ یہ مسلمانوں کو مارنے پر آئے ہیں، ان کے اسلحہ کو کند فرما دے، ان کی طاقت کو توڑ دے، ان کو آپس میں لڑا دے اور امت محمد کی حفاظت فرما، ایران کی حفاظت فرما، ایران کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، فلسطین اور غزہ کے ایمان والوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ نسألک خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ یا اللہ۔ جنہوں نے اس سارے اجتماع کا انتظام کیا اور اس پر خرچ کیا ان سب کو اپنے خزانوں سے بہت زیادہ عطا فرما۔ جو پولیس والوں نے ڈیوٹی دی، سپاہیوں نے، افسروں نے، ان کو ڈیوٹی کو قبول فرما، بندگی ملے، ان سے، ان کی نسلوں اولادوں سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی نبی کریم آمین۔